बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है और कल 24 अप्रैल बरोज जुमा कतर में पहला रोजा होगा। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को अमरीका के सदर की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान कोरोना वायरस का मुकाबला करने के वसाइल और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 23 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 623 केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 750 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजारत औकाफ व इस्लामी उमूर की रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है और कल 24 अप्रैल बरोज जुमा कतर में पहला रोजा होगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादतों को और दुआओं को कबूल फरमाए। रमजान मुबारक। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को अमरीका के सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल, ताज़ा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल और कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। सामीन, दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हो गया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुल्क में कोरोना वायरस के पस मंज़र में इंसानी और सेहत की सूरत हाल को देखते हुए मुतअद्दिद कैदियों की सज़ाएं माफ़ कर दी हैं। साहिब सुमो अमीर के इस फैसले की कतरी माशरे में बड़े पैमाने पर पजीराई की जा रही है। कोरोना वायरस के मुतासरीन को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशों के ज़िमन में आज वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने रास लफ़ान अस्पताल और अरवैस हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। ये दोनों अस्पताल कोविड-19 के मरीजों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। इफ्तिताह के बाद वज़ीर आज़म ने रास लफ़ान अस्पताल और अरवैस हेल्थ सेंटर दोनों के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और वहाँ मौजूद तिब्बी सहूलियात और जदीद तरीन आलात के मुतालिक वाक़फ़ियत हासिल की, जो मरीज़ों के इलाज में इस्तेमाल किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि रास लफ़ान अस्पताल में 400 से ज़्यादा बेड की गुंजाइश है। इसके अलावा अरवैस हेल्थ सेंटर में इमरजेंसी का शोबा और लेबॉर्ट्री भी है। इस दौरे में वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल-कुवारी और वज़ारत सेहत, HMC और PHCC के आला हुक्काम भी मौजूद थे। दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद कतर ने दुनिया पर एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो ईंधन सप्लाई करने वाला एक काबिल एतमाद मुल्क है, जिस पर हर तरह के हालात में भरोसा किया जा सकता है। कतर ने चीन के साथ LNG ले जाने वाले बड़े टैंकर्स की तैयारी के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इन टैंकर्स की तैयारी पर 11 अरब रियाल से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 23 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 623 नए केस रजिस्टर किए गए हैं और मजीद 61 अफराद की सेहतियाबी के बाद रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 750 हो गई है। वजारत सेहत के बयान में कहा गया है कि अक्सर केस वर्कर्स के हैं जो साबिका कन्फर्म्ड मरीजों के रब्त में थे और चंद एक मरीज ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली में किसी को कोविड-19 की बीमारी थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि हालिया दिनों में नए केसेस में इजाफे की कई वजूहात हैं और उनमें से एक ये है कि ये मरहला कतर में कोरोना वायरस के पीक का मरहला है,
جو کچھ دنوں تک جاری رہے گا اور اس کے بعد بتدریج کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وزارت صحت اور اس کا میڈیکل اسٹاف وائرس کی چین کا پیچھا کر رہا ہے اور تلاش کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ تیسرا سبب یہ ہے کہ سابقہ مریضوں کے رابطے میں رہنے والے افراد کے پیشگی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں بہت سے کیس قبل از وقت ڈائگنوز کر لیے جاتے ہیں اور اس طرح وائرس کو کنٹرول کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ وزارت صحت نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور بغیر ضرورت باہر نہ نکلیں، احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور وائرس کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسروں سے فاصلے پر رہنے کے اصولوں کی پابندی کریں۔ پبلک ہیلتھ منسٹری نے زور دے کر کہا ہے کہ کورونا وائرس کے متعلق تازہ ترین معلومات کے حصول کے لیے اس کی ویب سائٹ کی وزٹ کریں اور بالخصوص ماسک کے استعمال کے بارے میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ کورونا وائرس کے مقابلے میں صحت کے اداروں کو ملنے والی کامیابیوں میں تازہ خبر یہ ہے کہ قطر فاؤنڈیشن کے ذیلی ادارے سدرا میڈیسن نے کووڈ 19 کو جانچنے کے لیے ایک نئی ٹیسٹ کٹ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ نیا طریقہ دنیا میں روایتی ٹیسٹ کٹس کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور قطر نے اعلان کیا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں تمام مسجدیں فرض نمازوں اور جمعے کی نماز کے لیے بدستور بند رہیں گی، البتہ تمام مساجد میں وقت پر 5 اذانیں دی جائیں گی۔ وزارت نے مزید کہا کہ صرف جامع مسجد محمد بن عبد الوہاب میں نماز جمعہ اور نماز تراویح دونوں ادا کی جائیں گی، لیکن اس میں صرف مسجد کے ملازمین شرکت کریں گے، عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے حوالے سے کام کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس وبا کے ختم ہوتے ہی تمام مساجد کو عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ کووڈ 19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قطر کی کوششیں ہر سطح پر جاری ہیں۔ فرانس میں قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے کووڈ 19 کا مقابلہ کرنے والے ڈاکٹروں اور نرسنگ اسٹاف کی سپورٹ میں اور فرانس میں اس بیماری سے مرنے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک لوگو جاری کیا ہے، جس میں مریضوں کی شفا یابی اور مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کے جذبات ظاہر کیے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 26,60,000 ہو چکی ہے اور تقریباً 1,85,000 افراد دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ البتہ امید اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ 7,30,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ جرمنی کی چانسلر محترمہ انجیلا مرکل نے کہا ہے کہ یہ وبا ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے اور جرمنی میں وائرس کے پھیلاؤ کا فائنل راؤنڈ ابھی نہیں آیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صحت کے اس عالمی بحران میں بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس سال کا رمضان سابقہ تمام رمضانوں سے مختلف ہوگا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت نے ہدایات جاری کی ہیں کہ نماز تراویح کو گھروں میں ہی ادا کیا جائے اور افطار پارٹیاں اور فیملی وزٹ سے گریز کیا جائے۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس مبارک مہینے میں سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی دوری کے اصول پر عمل کریں اور بغیر ضرورت باہر نہ نکلیں، مارکیٹنگ کے دوران ماسک کا لازمی استعمال کریں اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پوری انسانیت کو نجات دے۔ اور روس کے صدر کے دفتر کرملن نے اعلان کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی معلومات نہیں ملی کہ چین نے کووڈ 19 کے متعلق تفصیلات کو چھپایا ہے۔ کرملن کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ اس سے قبل روسی پارلیمنٹ دوما کے ایک اعلیٰ اہلکار نے امریکی صدر کی جانب سے چین پر لگائے گئے الزامات پر شدید تنقید کی تھی، جبکہ چین نے کہا تھا کہ امریکہ کو یہ باور کر لینا چاہیے کہ اس کا دشمن کورونا وائرس ہے، چین نہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
قطر میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل 24 اپریل بروز جمعہ پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو امریکہ کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے وسائل اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 23 اپریل 2020 کو قطر میں کورونا کے 623 کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ ریکور ہونے والوں کی تعداد 750 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے دوسرے نشریے سے عبید طاہر اور تکنیکی معاون ہشام البلوچی کو اجازت دیجیے۔ ہمارا اگلا بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔